نون لیگ ہے جو آپ کی گورنمنٹ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ نے 11 جو ہے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے جو پی ڈی ایم کا پلان کیا, یہ آپ کے اس پلان کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ دیکھیے یہ جو ڈیموکریٹک الائنس ہوتا ہے, یہ ہر ایک جو ڈیموکریٹک ملک ہوتے ہیں, جمہوری ملک ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ لوگوں کی مسائل کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, اور جو لوگوں کے گورنمنٹ آتی ہے جس پارٹی کی بھی, اور ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر جو وعدے کر کے عوام سے اقتدار میں آتے ہیں, تو جب اس کے الٹ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ اور لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ محفوظ نہ ہو, عزتیں محفوظ نہ ہو, تو پھر یہ اس طرح کے الائنس بنتے ہیں. کیونکہ تمام جمہوری ملکوں میں جمہوری طاقتوں کا تمام آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ کے دور میں بھی مہنگائی تھی, اب مہنگائی کوئی نئی چیز تو نہیں ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں مہنگائی ہر دور میں ہوتی رہی ہے, لیکن جس پرسنٹیج کے حساب سے جن 2.5 سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے, وہ میرا خیال ہے کہ وہ عوام پہ بہت بڑا ظلم ہے, بڑی ناانصافی ہے. مہنگائی ہوتی رہتی ہے, جب چیزیں اوبیسلی پوری دنیا میں جب مہنگی ہوتی ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں, اس وجہ سے پاکستان کا جو قرضے لیے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن جس تیزی کے ساتھ اس گورنمنٹ میں مہنگائی اوپر گئی ہے, آپ پچھلا 20 سال کا ریکارڈ نکال لیں تو اس نے شاید 18 سال میں بھی مہنگائی بڑھی نہ ہو جتنی ان 2.5 سالوں میں بڑھی. سر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی ہے؟ آپ جی بالکل, دیکھیے مہنگائی ہے, اس کے علاوہ الیکشن جو ہوئے ہیں اس پہ تحفظات ہیں تمام پارٹیوں کے, اس میں جو الیکشن 2018 میں سوری سر, آپ کو لگ رہا ہے کہ تحفظات, کیا آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی ایک دوسرے دیکھیے وہ ہوتا ہے منشور نظریات, لیکن عوام کو بچانے کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے تمام پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. پہلے بھی مختلف نظریات رکھنے والی پارٹیاں اس ملک میں, انہوں نے اکٹھے مل کر جمہوری جدوجہد کی ہے, ٹھیک ہے, اپنے اپنے منشور ان کے اور ہوتے تھے, لیکن ملک کے تحفظ کے لیے اور لوگوں کے بہبود کے لیے. یہاں پہ میں بات کاٹ رہا ہوں سر, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نون لیگ کا منشور تو یہاں پہ نہیں رہا, جب آپ کے جو میاں صاحب وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں کس طرح مان جاؤں, یا یہ جو ناظرین دیکھ رہی وہ کس طرح مان جائے کہ آپ کی جو تحفظات ہیں, جو آپ کا اتحاد ہے یہ رہے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جو بلاول بھٹو ہے یا آپ کا جو ہے زرداری, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تب تک ساتھ چلیں گے. نواز شریف آئے, انہوں نے پچھلے دن آپ کو بلیک میل بھی کیا تھا نون لیگ کو. کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتحاد رہے گا؟ نہیں, وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. میاں صاحب بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر گئے ہیں, اور انشاءاللہ وہ جلد ملک میں ہوں گے, اپنے لوگوں میں ہوں گے. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ مختلف نظریات اپنی جگہ پہ, دیکھیں ہماری پارٹی کا جو بنیادی مقصد ہے مسلم لیگ کا, وہ پاکستان بنانے والی پارٹی, قائد اعظم محمد علی جناح کی پارٹی, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اس ملک میں جتنی بھی مسلم لیگ کے لوگوں نے اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا نظریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنانا اس ملک کو. تو اس لیے اگر کسی اور پارٹی کا کچھ اور سیکولر نظریات ہیں تو وہ ہوں گے ان کے اپنے, لیکن چونکہ تمام پارٹیز ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے خدمت کے لیے اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں, تو جب لوگوں کے ظلم ہو رہا ہو, جب لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو, جب لوگوں سے ان کا حق چھین لیا جائے, آپ کو نہیں لگتا ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جائے, تو پھر تمام پارٹیز مل کر جدوجہد سر, یہ آپ کو یہ نہیں لگتا یہی چیزیں آپ 70 سال سے سن رہے ہیں؟ زرداری جب آتے, نواز شریف جب آتا ہے, زرداری ان پہ کرپشن کا الزام, دوسرے الزامات لگا رہے ہیں. جب زرداری کا دور آتا ہے تو نون لیگ کے جو ہے نواز شریف, شہباز شریف, وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں. یہ تو ہم بڑی دیر سے سن رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں؟ تو یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے الزام لگتے رہتے ہیں, ادارے موجود ہیں اور ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. سر آپ تو اداروں پہ, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس میں ادارے موجود ہیں, ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک جتنے بھی اداروں نے کام کیا ہے, کوئی ایسی کرپشن کسی کی بھی ثابت نہیں ہو سکی
کہ جو انہوں نے کی ہو. اور اگر یہ بات ہے کہ یہ لوگ کرپٹ تھے, اگر آپ کے سوال میں جاؤں 70 سال سے میرا خیال ہے کہ ملک نے, اگر آپ دیکھیں, ہم جو دیکھ رہے ہیں, ہمارے بھی سیاسی عمر کو 22-23 سال ہوگی, جو ہم نے دیکھا ہے کہ ملک نے ترقی کی ہے, ملک آگے کی طرف گیا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. آپ اپنا لائف سٹائل دیکھ لیں, آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں, اپنے بچوں کی تعلیم کو دیکھ لیں, آپ لوگوں کے رہنے سہنے کو دیکھ لیں, لوگوں کے معیشت کو دیکھ لیں, کاروبار کو دیکھ لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ادوار میں اگر کام ہوتا رہا ہے تو ملک آگے کی طرف. جی سر, اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اگلے ہی منتھ جو ہے سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیا نون لیگ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے گی؟ دیکھیں جی, ہماری دو طرح کا ہوتا ہے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہماری پارٹی کا, اس کے بعد ایک فیصلہ پی ڈی ایم کا. ہماری پارٹی کا خیال تھا کہ ہمیں سینٹ کے الیکشن میں نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن پی ڈی ایم میں شامل دوسری پارٹیز کا موقف تھا کہ ہمیں اس میں ہی رہ کے, سسٹم میں رہ کے, پارلیمنٹ میں رہ کے جدوجہد کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو فیصلہ تو وہ ہوگا جو پی ڈی ایم کرے. کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے. دیکھیں یہ پارٹی کا یہ ہوتا ہے, دیکھیں آپ اپنا یہ اپوزیشن ہمیشہ گورنمنٹ پہ پریشر بڑھانے کے لیے, یہ ایک پولیٹیکل عمل ہے. ڈیڈ لائنز نہیں ہوتی اس میں, لائن نہیں ہوتی, اوپن لائنز پہ پولیٹکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈیڈ لائنز نہیں ہوتی اس میں, جو ہم تاریخ دیتے ہیں اگر وہ ڈیڈ لائنز نہیں ہوتی, اوپن لائن پہ پالیٹکس ہوتی ہے. اب میں سمجھ, ہم گورنمنٹ کو بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو, اپنے بازو کھولیں, اپنے سینوں کو کشادہ کریں اور ان کو گلے لگائیں. مل بیٹھ کے بات ہوگی تو ملک آگے جائے گا. دوسری طرف آپ حکومت کو اس طرح کشادہ بات چیت کرنے پہ آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں 2 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم تو گورنمنٹ کو 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آئے بیٹھے. جب کورونا کا ایشو آیا, ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے ملک میں معاملات آئے کہ ہماری پوری کوشش تھی, ہم نے ہر دفعہ ان کو, ہم نے بس پاکستان مسلم لیگ نواز نے, پیپلز پارٹی نے, سب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی آپ چلیں آگے, اگر لاگی آپ کو سلیکٹ کر ہی لیا ہے تو چلیں, ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں, لیکن آپ ملک, پورے ملک کو لے کے چلیں. آپ عمران خان صاحب پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, لیکن پی ڈی اے کے پرائم منسٹر نہیں ہیں. وہ ابھی تک یہی سمجھے گا کہ شاید میں پی ڈی اے کا پرائم منسٹر ہوں. سر دوسری طرف دیکھیں نا, آپ جو مولانا فضل الرحمان وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے, وہ انہوں نے ابھی 31 جنوری کی لاسٹ ڈیٹ دے دی ہے, وہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں. استعفیٰ مانگ رہے ہیں, پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نائلز کو چاہیے کہ اگر اس سے ملک نہیں چل رہا, اگر اس کی تیاری نہیں تھی, جو ثابت ہو چکی ہے اس کی اپنی باتوں سے, اس کی دعووں سے, اس کی پچھلی اسپیچز سن لیں, 2.5 سال کی باتیں سن لیں. بلکہ جب میڈیا نے 50 دن کے بعد شور مچایا تھا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے 100 دن کا ٹائم خود مانگا تھا کہ مجھے 100 دن دے دیں, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں بھی وہ فیل ہوئے. جو باتیں انہوں نے کی وہ سب اس کے الٹ انہوں نے کام کیے, لوگوں کو کچھ ڈیلیور نہ کر سکے. تمام آپ پورے پاکستان کا حال دیکھ لیں کہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا, لوگوں کو کوئی مہنگائی کا جو جد ہے وہ منہ کھولے کھڑا ہے, اور جو پیٹرول کی جس طرح بھی قیمت کی سانی بڑھائی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, اور اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. جس طرح سے لوگ کھانے پینے کی چیزیں روزمرہ بڑھ رہی ہیں, گھی کو دیکھ لیں کتنا جمپ کیا ہے ابھی پچھلے دنوں میں گھی نے, ٹھیک ہے, اور آئل کو دیکھ لیں. کیا کریں لوگ, جب ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ نہیں کہ پارٹیز, ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی آواز حکومت تک پہنچائیں, یہ ہمارے ذمے ہے. جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں, تو ہم اپنی لوگوں کی آواز پہنچانا ایوان بالا تک, جو صاحبان اقتدار لوگ ہیں ان تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. ہم ان سے استعفیٰ اگر مانگ رہے ہیں تو اس بات میں مانگ رہے ہیں کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا, اس سے پہلے کہ لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو جائیں, جیسے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ نے اگلے دن کوئی پروگرام میں دیکھا ہوگا. یہاں پہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز پہ آپ سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں سیاست ہمارے سیاسی عمل کے ذریعے کر رہے ہیں نا, ہم کو ڈنڈے لاٹھی گولی اٹھا کے تو نہیں کر رہے. یہ ایک سیاسی عمل کے ساتھ ہم سیاست کر, سیاسی پارٹیاں سیاست کریں گی, کیوں نہ کریں, بتائیں نا. دیکھیں سیاسی پارٹی ہماری, ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کہا جاتا ہے, ڈیموکریٹک پارٹی کہا جاتا ہے. پوری طریقے کے ساتھ سیاسی عمل کے ذریعے اپنے لوگوں کے پیغام اور مشکلات کو
ایوان بالا تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ہے. سر یہ تو دیکھیں نا آپ کا جو پی ڈی ایم کا موقف تھا, اگر آپ اس پہ پورا نہیں اتر پائے, آپ ابھی جو کہہ رہے تھے سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لینا, اب آپ حصہ لینے جا رہے ہیں. یہ ایک سیاسی عمل, پہلے ہم نے پہلے کہا ہے کہ کچھ پارٹیوں کا یہ خیال تھا یہ ایک سیاسی عمل ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے ایک بات کی ہے کہ اس میں اس جمہوریت کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہوتی ہے کہ جمہوریت میں ون مین شو نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اس بندے کو وہی فیصلہ چلے گا, چاہے وہ قوم کے مفاد میں ہو یا نہ ہو. جمہوریت کا اصل یہی ہوتا ہے کہ اس میں جب ایک فیصلہ ہو پھر دوسرے رائے دی جاتی ہے, پھر تیسری کی رائے دی جاتی ہے, پھر جو وسیع تر قومی مفاد میں ہوتا ہے اس کے مطابق آگے چلا. لیکن سر آپ یہ بھی بتائیں نا کہ آپ سینٹ کی الیکشن کی, چلو ٹھیک ہے مان گئے, آپ سینٹ کی الیکشن کی تیاری کیسے کریں گے؟ شہباز شریف جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں, جن کی پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے لوگوں نے جانتے ہیں, وہ مانتے بھی ہیں, اور دوسری طرف جو آپ کے گریٹ لیڈر ہے جو مطلب خواجہ آصف, وہ بھی جیل میں ہیں. حمزہ شہباز شریف پہ کیسز چاہ رہے ہیں. آپ کی نون لیگ تقریباً آدھی سے زیادہ جو ہے وہ کیسز میں ملوث ہیں, اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, وہ بھی مطلب اس مطلب ریجیکٹ کر دیا عوام نے. آپ کی جو 11 جماعتیں, ان میں سے آدھی جماعتیں تو ریجیکٹڈ ہیں, اور آپ پیپل پارٹی کی طرف آئیں. پیپل پارٹی نے اگر مطالبہ کیا ہے وہ بھی آپ پورا نہیں کر رہے, نواز شریف تو نہیں آئے گا, تو آپ کس طرح یہ سینٹ کی تیاری کریں گے؟ آپ کے پاس تو سینٹ کی تیاری کے لیے آپ کے تو کس طرح تیاری کریں گے کہ خواجہ آصف بھی آپ کے پاس نہیں ہے, شہباز شریف کی تیاری نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ ہے ایسے لوگ جو سینٹ کی تیاری کر سکے اور آپ سینٹ میں جیت سکے؟ ایون آپ دیکھیں نا پچھلی مرتبہ آپ سینٹ میں ہار چکے ہیں, آپ 60 کے نزدیک 66 جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے باہر پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے ہیں, ٹھیک نا. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں ووٹ ڈالے, جو بھی ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, کس طریقے سے وہ ان کے ووٹ آگے پیچھے ہوئے ہیں. بہرحال اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری سینئر قیادت جو ہے وہ سر یہاں پہ آپ کے کہنے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, دیکھیں یہ پارٹی ہماری الحمدللہ, یہ ہمارے جتنے لوگ ہیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بالکل کمیٹڈ ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا ایک پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ورکر کو اپنی ایک لیڈرشپ کے ساتھ جیسے کمٹمنٹ ہونی چاہیے, ہمارے تمام ایم ایل ایز ایم پی ایس کی اسی طرح کی کمٹمنٹ ہے لیڈرشپ کے ساتھ. اس میں بہت سی قیادتیں موجود ہیں, جیل سے بھی جو بیٹھے ہیں وہ ان سے جو انسٹرکشنز آتی ہیں, اور جو باہر ہیں الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. مریم بی بی جو ہیں, محترمہ مریم صاحبہ, وہ بھی باہر ہیں, وہ بھی پارٹی کو جس طریقے سے جس اچھے طریقے سے لیڈ کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن ہمیں پارٹی کے اندر ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ جس سے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ کیسے سینٹ کے الیکشن میں آگے جائے. سر آپ یہ بتائیں کہ آپ ٹھیک ہے سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے, آپ کی تیاری بھی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے سینٹ کے الیکشن تھے اس میں دھاندلی ہوئی ہے, جو بھی ہوا ہے, لیکن آپ یہ چیز بتائیں کہ اب اس مرتبہ جو عمران خان کے آپ کے کہنے کا تو کلیئر مطلب ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, جو زرداری نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ اس کے دور میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, یہ آج سے نہیں ہو رہی. ابھی آپ کے کہنے کا مطلب تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اس کے برعکس دیکھا جائے حکومت کو, انہوں نے کہا کہ ہم اوپن بیلٹ جو ہے ووٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو بھی تسلیم نہیں کر رہے. ہم نے انکار کب کیا, ہم نے تو کہا کہ یہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, یہ بل پارلیمنٹ میں آئے, کیونکہ آئین کے مطابق سوائے پرائم منسٹر اور سی ایم کے الیکشن کے تمام جو الیکشنز ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس پہ بحث کروائیں, پارلیمنٹ میں بل کو لے کے آئیں, وہاں پہ اس پہ ڈیبیٹ کریں. اور چونکہ پی ٹی آئی اب پی ٹی آئی کو کیوں خیال آیا جب چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس وقت ان کو خیال نہیں آیا, اب خیر اس لیے آیا کہ ان کے بہت سارے اپنے ایم پی ایم ایس جو عمران خان صاحب کی, پرینچر صاحب کی آمرانہ سوچ کے خلاف ہیں, تو وہ ان کو ڈر ہے کہ شاید ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے سینیٹرز کو ووٹ نہیں ڈالیں گے, اس لیے وہ ان کو یہ ایک چور دروازے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا اس چیز کو اوپن بیلٹ پہ لے آئیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں اس کو لے کے آئیں, تمام پارٹیز وہاں موجود ہیں, وہاں پہ اس پہ بات کریں, پھر اس کے مطابق جو بھی فیصلہ ہو وہ لیا جائے. سر اسی پہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک گلی کی نکڑ پہ لگ رہی ہے, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہی چیز انہوں نے جب سینٹ پہ بات کی اس پہ انہوں نے تنقید. دیکھیں میرا تھوڑا سا مختلف ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر وہ منسٹر ہونا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن سینئر
پارلیمنٹیرینس بھی ہیں, سینئر پولیٹیشنز بھی ہیں. کس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے, لیکن ہمیں تو کوئی نکھر گلی نہیں, بلکہ ہمیں تو بہت وسیع میدان نظر آتا ہے. ان شاء اللہ کھیل رہے ہیں تو ویسے بھی نکھر شکر ہے. جی سر, تھینک یو سو مچ.